الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے مسلسل سورہ نور کے مضامین ذکر کیے گئے، جن میں ایک اہم مضمون تھا اقامت توحید یعنی خلافت. اس کے ضمن میں بعض باتیں میں نے عرض کی تھی. محبت اہل بیت اور صحابہ کے سلسلہ میں آج جو آپ کے سامنے آیت پڑھی، یہ بھی اسی مضمون کی آیت ہے. اقامت توحید کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور یہ آیت ہے سورۃ المائدہ کی. سورۃ المائدہ اپنے مضامین کے لحاظ سے ایک منفرد سورت ہے. اس آیت سے پہلے 3 چیزیں مفصل بیان ہوئی ہیں. ایک چیز حاکمیت الہی، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا مفصل عنوان ذکر کیا گیا. اور دوسری چیز مسئلہ توحید کا مفصل بیان اور شرک کے تمام پہلوؤں پر رد. اور تیسری چیز وہ ہے مشرک بے دین اور بدعتی سے بائیکاٹ اور اس سے بیزاری. یہ 3 مضامین اس آیت سے پہلے کئی آیات پر مشتمل ہیں. اس آیت میں اللہ رب العزت نے آیت سورہ نور کی طرح ایک پیشین گوئی ذکر کی، جس کو آپ غیب کی خبر بھی کہہ سکتی ہیں. جو آنے والے حالات تھے
ان کے متعلق اللہ رب العزت نے بعض باتیں ذکر کی اور مسئلہ خلافت بالخصوص خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مضمون کو صاف کر دیا۔ پیشین گوئی یہ ذکر کی یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو آدمی پھر جائے تم میں سے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ دین سے یا عن دینہ، اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو یہ پھر جانا اور مرتد ہونا اللہ تعالیٰ کو نقصان نہیں دے سکتا، نہ اللہ تعالیٰ کے دین کو نقصان، نہ مذہب حق اور دین حق اسلام کو نقصان ہوگا، یہ نقصان تمہارا اپنا ہوگا۔ اور ایسی صورت میں جب بعض لوگ دین کو ترک کر دیں گے تو اللہ رب العزت ان کی سرکوبی کے لیے ایک جماعت کو مسلط کریں گے۔ وہ جماعت کون سی ہوگی؟ اس کے 5 اوصاف قرآن نے ذکر کیے کہ 5 اوصاف والی جماعت ہوگی۔ پہلا وصف یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرے گا، یحبونہ، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ پہلا وصف ہے کہ وہ جماعت اللہ کی محبوب جماعت ہوگی۔ نمبر 2، وہ جماعت اللہ کی محب جماعت ہوگی، اللہ سے محبت کرنے والے۔ تیسرا، اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے ساتھ نرمی کرنے والے اور عاجزی اختیار کرنے والے۔ نمبر 4، اعزۃ علی الکافرین، کافروں پر سختی کرنے والے۔ اور نمبر 5، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے۔ اگر یہ پہلے 2 وصف ایک شمار کیے جائیں، یحبہم ویحبونہ، تو یہ 5 اوصاف بنتے ہیں، اور اگر یحبہم یحبونہ کو الگ الگ تصور کیا جائے تو یہ 6 اوصاف بن جاتی ہیں۔ فرمایا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ کسی کی ملامت اور بک بک سے ڈریں گے نہیں، خوف نہیں کرتے ہوں گے۔ تو یہ 6 اوصاف، بعض نے 5 شمار کیے، بعض نے 6، تو یہ 6 اوصاف اس جماعت کے ذکر کیے گئے۔ اب پھر اس کو ذرا ذہن میں حاضر کر لو کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرا تو اللہ کے دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ان پھرنے والوں کے علاج کے طور پہ، سرکوبی کے طور پہ ایک جماعت کھڑی کریں گے، اور وہ جماعت اللہ کی محبوب ہوگی، اللہ کی محب ہوگی،
مومنوں کے ساتھ نرم ہوگی، کافروں کے خلاف سخت ہوگی، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والی ہوگی، اور کسی ملامت سے ڈرنے والی نہیں ہوگی۔ ایسی جماعت ہوگی۔ اب یہ جماعت کون سی ہے؟ یہ غور و فکر کا مقام ہے۔ تو یاد رکھ لو، سب مفسرین نے مرتدین کا مصداق وہ قبائل، وہ منافقین جو ظاہراً اسلام کے غلبہ سے متاثر ہوئے اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے موقع پا کر کچھ جھوٹی نبوتوں کے معتقد بن گئے، اور کچھ زکوٰۃ وغیرہ کے منکر بن گئے، اور جو مرعوب ہو کر ابھی تک لما یدخل الایمان، ابھی تک ایمان ان کے دلوں میں نہیں آیا تھا، صرف مرعوب ہو کر کلمہ پڑھا، تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ جنگلی قبائل، اعرابی قبائل ظاہراً جو اسلام میں آئے تھے، صریحاً وہ اسلام سے پھرے۔ تو یہ ارتداد صبری ہے، حقیقی ارتداد صحابہ میں ممکن ہی نہیں۔ یہ بات ذرا ذہن میں رکھنا۔ یہاں سے بہت سارے لوگوں کو دھوکہ بھی لگا۔ جو صحابی ہو وہ کبھی مرتد نہیں ہوتا، اور جو مرتد ہو جائے وہ صحابی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صدق کے دل سے ایمان لانے والا، اس کے بارے میں قرآن نے گارنٹی دے دی، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اولئک ھم الراشدون، الزمہم کلمۃ التقوی، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کتب فی قلوبہم الایمان، لقد رضی اللہ کلا وعد اللہ الحسنی۔ یہ قرآن کی شہادت ہے کہ پیغمبر کا صحابی یہ کبھی مرتد نہیں ہوتا، اور جو مرتد ہو وہ کبھی صحابی نہیں ہوتا۔ آج بعض جاہل لوگ میڈیا پہ بیٹھ کر، وہ ایک جہنمی ہے، وہ کہہ رہا تھا 12 صحابہ منافق تھے، ایک گدھے کے گدھے، ادھر صحابی ادھر منافق۔ تو ایسا جاہل ہے جس کو صحابی کا معنی نہیں آتا، کہ صحابی کہتے کس کو ہیں؟ من لقی النبی بالایمان۔ تو صحابی ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے دل میں ایمان مضبوط ہو، اور یہی بات تو قرآن نے کی، کتب فی قلوبہم الایمان، کہ اپنے قلم سے ان کے دلوں میں ایمان لکھا۔ تو اس لیے یاد رکھ لو کہ یہ جاہلی نہیں، ابو جہل کے جانشین ہیں جو صحابہ پر ارتداد کا الزام لگاتی ہیں، یا صحابہ پر نفاق کا الزام دھرتے ہیں۔ تو یہ اصلی کافر اور خود مرتد ہے۔ کوئی پیغمبر کا صحابی مرتد نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھنا، یہ ارتداد ہے صبری۔ وہ قبائل جن کے بارے میں قرآن نے خود وضاحت کی کہ بعض لوگوں نے کہا قالوا اسلمنا آمنا، قالوا آمنا، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ایمان نہیں لائے، اتنا کہہ لو اسلمنا، کہ ہم نے ڈر کی وجہ سے ہتھیار ڈال دیے اور ظاہری انقیاد کو قبول کیا،
اور ظاہراً اطاعت کو قبول کیا، یہ بات کہہ سکتی ہو؟ کیوں آمنا کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ایمان کا تعلق ہے دل سے، لما یدخل الایمان، ابھی تک تمہارے دلوں کے اندر ایمان نہیں آیا، صرف بارو بار کلمہ پڑھا اور یہ وہی تھے قالو آمنا باللہ وبالیوم الآخر، اور قرآن کہتے ہیں ما ہم بمؤمنین، یہ ذرا مومن نہیں۔ تو یہ ہے ان لوگوں کا ارتداد، اور یہ جنگلی قبائل، عربی قبائل، خصوصاً جو جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہوئے، مسیلمے وغیرہ اور اس قسم کے دجال، ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے منکرین زکوٰۃ، تو یہ وہ گروہ تھا جو ظاہراً اسلام لایا، صحابی نہیں بنا، اور پھر اس ظاہری اسلام سے بھی ارتداد اختیار کیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کئی قبیلے تھے عرب کے، اعراب کے، تو یہ وہ صورت پیش آئی من یرتدہ والی پیشین گوئی۔ اب ان کی سرکوبی کے لیے اللہ نے کھڑا کیا ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالی عنہ اور جماعت صحابہ کو آپ کے ساتھ۔ تو یہ وہ ہیں فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، کہ اگر تم میں سے کوئی اسلام سے پھرا تو اس کی سرکوبی کے لیے ایسی قوم لاؤں گا جس میں یہ 6 اوصاف ہوں گے جو قرآن نے بیان کیے۔ تو یہ 6 اوصاف ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی جماعت، ان کی فوج اور ان کے مجاہدین کے اندر، جنہوں نے ان مرتدین کی سرکوبی کی اور جھوٹے مدعیان نبوت اس وقت کے قادیانیوں کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ اور یہ کوئی ہماری اختراعی بات نہیں، اس پیشین گوئی کی اگر خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس کا سرکوبی کرنے والا نہ مانا جائے تو دنیا کے نقشے پر یہ قرآن مقدس کی پیشین گوئی کہیں پوری ہوتی نہیں ہے۔ اور قرآن کی پیشین گوئی پوری نہ ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے معاذ اللہ خبر ہی غلط دی ہے۔ اور خدا کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ نے جھوٹ بولا یا اللہ کو پتہ نہیں تھا معاذ اللہ، تو یہ اللہ کے وجود کا ہی انکار ہے۔ تو خلافت صدیق اکبر کا انکار یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں۔ جو صدیق کی خلافت کا منکر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صدق کا بھی منکر ہے اور کلام اللہ کے سچائی کا بھی منکر ہے۔ اور جو قرآن کو سچا نہ مانے ہوگا تو مسلمان نہ، اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ یہ آپ فیصلہ کر لیں، ہمیں تو ویسے بدنام کرتی ہیں اور کہتے ہیں جی اے فتوے بڑے لاندے نہیں، کافر بناتی ہیں۔ میں نے کہا ہم کافر نہیں بناتی، ہم کافر بتاتی ہیں۔ اور میں بتلاؤں کہ کافر بناتا کون ہے؟ ابھی اسمبلی میں ایک بل آیا، سندھ اسمبلی میں وہ پاس بھی ہوا، اور وہ بل پورے ملک میں آ رہا ہے۔ اس کا آپریشن تو میں آخر میں کرنا چاہتا تھا لیکن بات آ گئی۔ تو وہ جو بل ہے وہ بل یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے پہ پابندی ہے۔ 18 سال کی عمر تک کوئی غیر مسلم اپنی مرضی سے اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ اس بل، شیطانی بل میں یہ بات ہے۔ اور اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے گا
رضا اور رغبت سے 18 سال کی عمر سے پہلے تو 5 سے 10 سال تک اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ آپ کے ملک میں آ رہا ہے قانون، ایک اسمبلی نے اس کو پاس کیا، اور یہ وہ ایک گینڈے کی نسل ہے، شیریں مزاری، اس کی شکل بھی بگڑی ہے شیطان کی بچی کی۔ تو یہ وہ قانون ہے جو خالص یہودیت کے ایجنڈے پہ، عیسائیت کے ایجنڈا پہ یہ پاس کیے گئے، اور پھر بڑے بڑے گینڈے ملا جو مذہبی وزارت کی تنخواہیں وصول کر رہے ہیں وہ بھی اس کی تائید کر رہی ہے۔ ابھی تک ان کو بھی تکلیف نہیں ہوئی کہ 18 سال کی عمر سے پہلے کوئی عیسائی مسلمان نہیں ہو سکتا، یہودی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ مسئلہ کیا ہے؟ علماء نے یہ بات لکھی کہ ایک آدمی مسلمان ہونا چاہتا ہے اور وہ کسی مولوی کے پاس یا عام مسلمان کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے مسلمان کر دے، اور مولوی صاحب یہ کہتے ہیں جی فی الحال بیٹھ جائیں، میں نماز پڑھ کے تجھے مسلمان کروں گا، وہ مولوی بھی کافر ہے۔ کتنی دیر گزری ہے؟ کیوں؟ قانون یہ ہے الرضا بالکفر کفر، ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی کے کفر پہ راضی ہونے والا خود مرتد ہے۔ الرضا بالکفر کفر، پتہ نہیں یہ مولوی پڑھتے کہاں ہیں؟ ابھی وہ بیان دے رہے ہیں جی فلاں نہیں ہونا چاہیے، فلاں نہیں، ان کو مسائل کا پتہ ہی نہیں، اور ان کے لقب دیکھو تو 8 گز کے لکھے ہیں، مفتی اعظم تے حضرت اقدس تے فلاں فلاں، یہ تو شرح عقائد میں بھی لکھا ہے جو ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، 6 درجے میں پڑھائی جاتی ہے، کفر اسلام کی بات میں وہاں لکھا ہے الرضا بالکفر کفر۔ عقائد کی کتاب جو دیوبندی بھی پڑھاتے ہیں، بریلوی بھی پڑھاتے ہیں، اور سب فتاوی جات میں موجود ہے کہ اگر ایک لحظہ کے لیے بھی کسی کے کفر پہ راضی رہا، اب یہ جو کہہ رہا ہے ملا میں نماز پڑھ کے پڑھاؤں گا، تو مطلب کیا ہوا کہ اتنی دیر تک اس نے کفر کو برداشت کیا ہے، اس لحاظ سے یہ خود مسلمان نہیں رہا۔ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں 14 سال 13 سال 14 سال کا بچہ بالغ اور 18 سال تک انتظار کرے گا۔ اب جو قانون اسلام کے قبول کرنے کو جرم قرار دے رہا ہے، وہ قانون بنانے والا بھی مرتد ہے، اس کی تائید کرنے والا بھی مرتد ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہو یا وردی والا ہو۔ انہوں نے پورے ملک کو تماشا بنا دیا۔ ہمارے ملک کے آئین میں یہ درج ہے کہ کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف پاس نہیں ہوگا، یہ ہمارے ملک کا آئین ہے، اور یہ یہود و نصارہ کی نسل پاکستان کے آئین کو تماشا بنا رہی ہے، یا اس آئین کو آگ لگاؤ، پھر یہ بکواس کرو اور کھل کے کہو کہ ہم یہودی ہیں، اسرائیلی ایجنٹ ہیں، عیسائی ہیں۔ حتیٰ کہ یہود نصارہ میں بھی یہ قانون نہیں ملے گا، امریکہ، برطانیہ اور ہندوستان جیسے بد مذہب ملک میں بھی یہ آئین اور قانون نہیں ملے گا، یہ بل نہیں ملے گا کہ کوئی ہندو ہونا چاہے، مسلمان ہونا چاہے، یہودی ہونا چاہے، عیسائی ہونا چاہے، ایک طرف کہتی ہیں فکری آزادی، تو فکری آزادی کا یہی مطلب ہے کہ اگر کوئی ہندو مسلمان ہونا چاہے 18 سال تک پابندی لگاؤ گے، کوئی عیسائی مسلمان ہونا چاہے 18 سال تک اس پہ پابندی ہوگی اور اسلام قبول کرنا جرم ہوگا۔ اور ظالموں، کس منہ سے تم کلمہ پڑھتے ہو؟ یہ کلمے والا لیبل اتارو۔ جو اس طرح کا قانون چاہے مشورہ دے یا پاس کرے، چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہو، قومی اسمبلی ہو،
داڑھی والا ہو، کلین شیپ ہو، جو اس ظالمانہ قانون کی کسی طرح بھی تائید کرتا ہے شرعی فتاوی کی روح سے، وہ آدمی مرتد اور واجب القتل ہے۔ اگر کسی ملا میں جرات ہو تو آئے کسی فورم پہ بھی، اس کی تعویلیں کرتے ہو۔ یہ پہلی دفعہ بل آ رہا ہے اسلام پہ پابندی اسلامی ملک میں، جو ملک کلمے کی بنیاد پہ حاصل ہوا اور جس ملک کے حصول کے لیے لاکھوں عزتوں کی قربانی دی گئی، لاکھوں جانیں قربان کی گئی، اور جس ملک کے دفاع کے لیے لاکھوں لوگوں کی جانیں قربان ہوئی، اور وہ مقصد کیا تھا کہ ہم پاکستان میں اسلام کا قانون نافذ کریں گے، آج اس حد تک یہ دہشت گرد یہودی ایجنٹ ابلیس کی نسل، چاہے وہ زنانہ شکل میں ہو یا درمیانہ شکل میں ہو، یہ سب کے سب پلید اس بل تک پہنچ گئے کہ اسلام لانے پر پابندی ہے، اور کہتے ہیں یہ جبر ہے، یہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہو رہا ہے، اور ہیں ایسے گدھے کے بچے کہ پتہ ان کو یہ بھی نہیں، کہتے ہیں اسلام میں جبر نہیں ہے۔ اسلام میں جبر نہیں کا کیا معنی ہے؟ 18 سال تک کسی کو مسلمان نہ ہونے دو، جبر تو تم کر رہے ہو کہ 18 سال کی عمر تک مسلمان کوئی نہ ہو، وہ ہونا چاہتا ہے، تم کہتے ہیں نو، ہم قبول ہی نہیں کرتے، اور اگر مسلمان ہو گیا تو اس جرم میں جیل میں جائے گا، جرمانہ ہوگا، تو اب تمہاری وہ فکری آزادی کہاں گئی؟ اور مزے کی بات اس کے مقابل بل کیا ہے کہ اگر نوجوان لڑکی، اس کا کوئی فرینڈ آ گیا، دوست آ گیا، تو والد یا والدہ یا بھائی اس سے یہ نہیں پوچھ سکتا یہ کون ہے، کیوں آیا ہے۔ اگر وہ پوچھے گا تو اس پہ کیس ہوگا، اس کو جیل میں ڈالا جائے گا۔ یعنی یورپ میں وہ بدماشی نہیں جو آج آپ کے ملک میں شروع ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں کی عوام اکثریت کے لحاظ سے اپنے حقوق سے ناواقف ہے، اپنے حقوق کی جنگ لڑنا جانتی نہیں۔ حالانکہ حقوق کی جنگ وہ ہے جو 3 سال کا بچہ بھی لڑتا ہے۔ 3 سال کا بچہ، کسی آدمی کے 2 بچی ہیں، آپ ایک بچے کو 20 روپے دیں، دوسرے کو 3 دیں، اور ہو چھوٹے بچے، تو وہ تمہارے گھر کے اندر تمہارا وہ حشر کریں گے۔ اس بچے کو اپنے حق کا پتہ ہے، لیکن عمر 3 سال ہے، اور اس مسلمان پاکستانی کو اپنے حقوق کا پتہ نہیں ہے کہ ہمارا حق ہے کیا۔ ہر روٹی کی جنگ لڑتا ہے، اور جو حقوق ہیں مسلمانوں کے خصوصاً اس ملک میں، اس کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں، اس کی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ 2% ملحدین ہیں پاکستان میں، یہ 2% ملحدین پورے ملک کو ہائی جیک کر رہے ہیں، آپ پر حکمرانی کر رہے ہیں، آپ ان کے غلام ہیں۔ پھر ایک اور اقلیت روافض اور اہل تشیع کی، جو پاکستان میں خالص اقلیت ہے، چند ٹٹو ہیں، وہ مل کر اکثریت سنی آبادی پہ اپنا جھنڈا لگا رہی۔ میڈیا ہو، بلکہ ایران کو دیکھ لیں، آپ کا پڑوسی ملک، اس میں کوئی سنی وزیر اعظم نہیں بن سکتا، کوئی سنی صدر نہیں بن سکتا، کوئی سنی آرمی چیف نہیں بن سکتا۔ اہل سنت کی وہاں مراکز میں مساجد پہ پابندی، اہل سنت کے مدارس پہ پابندی، اور یہاں پاکستان میں
جو اکثر اہل سنت عوام ہے یا اس کی طرف منسوب ہے، اور سنی نظریات یہ الگ مسئلہ ہے کہ اندر تعریفات جو بھی آئیں، لیکن ماٹو اور عنوان اہل سنت کا ہے۔ آپ کے ملک کا وزیر اعظم یہودی بھی بن سکتا ہے، شیعہ بھی بن سکتا ہے۔ شیعہ وزیر اعظم نہیں رہے، آپ کے ملک میں شیعہ وزیر اعظم، آپ کے ملک کا جج شیعہ، آپ کے ملک کا کرنل جرنل چیف وہ شیعہ بن سکتا ہے۔ اور پھر صرف شیعہ نہیں، اپنی وہ بدماشی، اپنا کفر، اپنی شیطنت، اس کو ٹی وی چینلوں پر، عام میڈیا پر کھلے عام بکواس کرتا ہے۔ آج پاکستان میں صحابہ پہ تبرہ نہیں ہو رہا، میڈیا پہ تبرہ ہو رہا ہے، سوشل میڈیا ہو، ٹی وی چینل ہوں، لیکن مسلمان کو اپنے حقوق کا خیال ہی نہیں۔ آپ کے ہاں جرت اور بہادری کا ایک تمغہ دیا گیا، وہ ہے نشان حیدر۔ تو نشان حیدر کے ساتھ نشان صدیق اکبر کیوں نہیں؟ جبکہ خود حضرت علی فرماتی ہے اشجع الناس ابو بکر، سب سے بڑے بہادر ابو بکر صدیق ہیں۔ نشان صدیق کیوں نہیں؟ نشان فاروق کیوں نہیں؟ نشان عثمان کیوں نہیں؟ نشان خالد کیوں نہیں؟ جس نے آج تک کے رومی جس کی ضربوں سے ڈر رہے ہیں، تو خالد بن ولید کا نشان کیوں نہیں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ مسلمان اپنے حق کو جانتا بھی نہیں، حقوق کی جنگ لڑتا بھی نہیں۔ اس کو چاہیے اپنا کھوکھا دکان، روٹی کپڑا اور مکان، بس یہ اسی پہ خوش ہے۔ حالانکہ جب یہ ملک اسلامی ہے تو اس ملک پر مسلمان کا سب سے پہلا حق ہے کہ اس ملک میں کتاب و سنت کا نفاذ ہو۔ یہ حق ہے یا نہیں ہے؟ اس حق کی کیوں نہیں بات کرتے؟ یہ حق ہے ہمارا کہ ہمارے ملک میں کتاب و سنت کے قانون کا نفاذ ہو۔ طاغوت اور شیطانی قانون، ظالمانہ جاگیردارانہ نظام، شیطانی نظام، دجالی نظام، باطل نظام، اس پہ لعنت کرنی ہے اور کتاب و سنت کا نفاذ کرنا ہے۔ یہ سب سے پہلا ہمارا حق ہے۔ تم سے بے شک نہیں ہوتی، حق کیسے لوگے؟ سو کر حق لوگے؟ یہ بیدار ہونا ہوگا۔ اور پھر اس ملک کا اکثر عوام اہل سنت کے جن نظریات کی حامل ہے، اس کا دفاع کرنا ہمارا اکثریت ہی یہ جو بولتی ہے، اکثریتی حق بھی ہے اور مذہبی حق بھی ہے۔ اس لیے کسی بدمعاش کو پاکستان کی زمین پر اصحاب رسول کے خلاف تبرہ کرنے کی جرت اور اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو بدمعاش کسی صحابی پہ تبرہ کرے، جو بد نسل کسی صحابی پہ اعتراض کرے، اس کا تقریروں سے جواب نہیں، اس کو تختہ دار پہ لٹکایا جائے اور الٹا کر کے لٹکایا جائے اور اس کا سر قلم ہونا چاہیے۔ لیکن ان حقوق کی بات ہی نہیں۔ اب یہاں تک نوبت آ پہنچی کہ یہ چند لوگ جو ملحد ہیں، بے دین ہیں اور روشن خیال لبرل مرتد ہیں، یہ آپ پر حکومت کر رہے ہیں اور اسلام لانے پہ پابندی، تبدیلی مذہب۔ میں نے کہا یہ بھی تمہاری جہالت ہے۔ تبدیلی مذہب اس کی ہے جو اسلام کو چھوڑ جائے۔ کیوں؟ اسلام کوئی نیا دین نہیں، یہ تو شروع ہے الستو بربکم قالوا بلا۔ ابھی تک یہ کائنات، یہ وجود بنے نہیں،
اسلام وہاں سے شروع ہوا. یہ روحوں کی غذا ہے. اور اسی لیے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، یہ وہ دین فطرت ہے. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. تو پھر تم کہتے ہو 18 سال تک مسلمان بن کوئی نہیں سکتا. ہر بچہ مسلمان ہو کر آتا ہے. اس پہ ذرا لگاؤ پابندی. 18 سال تک مسلمان کوئی نہیں ہو سکتا. اور پیغمبر کریم فرماتے ہیں ہر بچہ پیدا ہی کس پہ ہوتا ہے؟ اسلام پہ. تو اسلام قبول کرنا یہ عود الی الفطرہ، یہ فطرت کی طرف لوٹنا ہے. یہ اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہے، اپنی حقیقت کی طرف لوٹنا ہے. اور یہودیت، عیسائیت، ہندو مت اور یہ دیگر مذاہب، ان کو قبول کرنا یہ تبدیل دین ہے اور تبدیل فطرت ہے. اپنی فطرت کو بدلنا ہے. اس لیے اگر پابندی لگانی تھی یہودی بننے پر لگانی تھی، عیسائی بننے پہ لگانی تھی. جو اسلام قبول کرتا ہے وہ تو اپنی فطرت کی طرف آ رہا ہے. جو اپنی فطرت پہ آئے. تم کون ہوتے ہو انگریز کے چمچے؟ تم پابندی کیسے لگا سکتے ہو؟ خیر بہرحال یہ تو درمیان میں ایک بات آ گئی. اللہ اس ملک کی حفاظت کرے اور ایسے درندوں سے ملک کی حفاظت کرے جو ملک کے نظم کے بھی مخالف، آئین کے بھی مخالف. اور حیرانگی کی بات ہے کہ پوری اسمبلی میں وہ پتہ نہیں بل پاس کیسے ہو جاتا ہے. معلوم ہوتا ہے کوئی ایک مسلمان نہیں. اگر کوئی مسلمان ہوتا وہ جھگڑا کرتا اور اتنے بڑے بہیمانہ درندگی والے بل کو بھی پاس کرنے کی جرات ہو رہی ہے تو آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اس لیے مسلمان کو بحیثیت مسلمان غفلت کی چادر اتارنی ہوگی، بیدار ہونا ہوگا، ورنہ وہ کفر آپ کے ملک میں بھی دندن آ رہا ہے اور آپ کی اسمبلیوں میں دندن آ رہا ہے. اور وجہ یہی ہے کہ اقامت دین کی محنت ہی نہیں. تو بہرحال یہاں پر میں نے ذکر کیا کہ 5 اوصاف یہ مذکور ہوئے خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بحث میں. اور اس پر سب مفسرین حضرات نے اور بہترین باتیں کی اور اسی چیز کو بیان کیا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے. اور یہ علامہ ماوردی یہ بڑے مفسر ہیں، فرماتی ہیں انہم ابو بکر و اصحابہ رضی اللہ عنہم الذین قاتلوا معہ اہل الردہ. اس آیت میں ابو بکر صدیق اور ان کے وہ مجاہدین ساتھیوں کے اوصاف ہیں. یہ 6 اوصاف جو بیان ہوئے جنہوں نے مرتدین سے قتال کیا، اہل ردت سے قتال کیا، وہی مراد ہیں. اسی طرح علامہ ابو اللیث الفقی سمرقندی جو بہت بڑے علامہ ہیں، فقی اور مفسر ہیں، فرماتے ہیں ہوا ابو بکر. اس آیت میں جو 6 اوصاف ذکر کیے گئے کہ وہ اللہ کے محب ہوں گے، اللہ کے محبوب ہوں گے الی آخر ہی، یہ اوصاف کس کے ہیں؟ فرمایا یہ ابو بکر و اصحابہ. قال الحسن ہوا باللہ ابو بکر و اصحابہ. حسن بصری کہتے ہیں اللہ کی قسم اس آیت میں جو اوصاف بیان ہوئے یہ ابو بکر صدیق اور ان کے ساتھیوں کے ہیں. وقال الضحاک، اور ضحاک تابعی ہے، یہ بھی فرماتے ہیں ہوا ابو بکر و اصحابہ، یہ ابو بکر صدیق اور ان کے ساتھی ہیں. لما ارتدت العرب جاہدہم حتی ردہم الی الاسلام. جب بعض عرب قبائل دین سے پھر گئے تو ان کا علاج ابو بکر صدیق اور ان کے ساتھیوں نے کیا ہے. اور آیت میں وہی مراد ہیں. اسی طریقہ سے
علامہ ابن کثیر نے اور العز بن عبد السلام، یہ جتنے حضرات ہیں، امام قرطبی، علامہ مدارک صاحب تفسیر مدارک، علامہ نصفی، یہ سب کے سب مفسرین اس آیت کا یہی معنی کر رہے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، کہ یہ جو 6 اوصاف ذکر کیے گئے یہ کس کے ہیں؟ ابو بکر صدیق اور ان کے ساتھ مجاہد ساتھیوں کے۔ اب ذرا اوصاف کو بھی سمجھنا ہے، وہ اوصاف کیا ہے؟ ترجمہ میں نے کر دیا۔ پہلا وصف ہے یحبہم، وہ اللہ کے محبوب ہے، اور یہ محبوبیت قرآن کے پاروں میں مفصل بیان ہوئی۔ وہ محبوبیت کیا ہے؟ وہ وہی محبوبیت ہے جس کو قرآن نے بیان کیا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ وہ محبوبیت ہے جس کو قرآن نے بیان کیا مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضی اللہ۔ یہ وہی محبوبیت ہے جو ابھی میں ذکر کر رہا تھا، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی الزمہم کلمۃ التقوی اور کتب فی قلوبہم الایمان یحبہم۔ یہ اللہ ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، یہ اللہ کے محبوب ہیں، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ يُحِبُّونَهُ، اور پوری جماعت صحابہ میں دیکھ لو، سب سے بڑے اللہ سے محبت کرنے والے وہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے سب کچھ قربان کیا اللہ کے راستے میں، سب کچھ قربان کیا پیغمبر کی وفاداری میں۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، پیغمبر کریم خود جو جملہ فرما گئے اِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ فِي صُحْبَتِي وَمَالِي، اے لوگو، سب سے بڑا امن الناس، سب سے بڑا احسان اور من کرنے والے اس کائنات میں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ صدیق اکبر ہے، اور اسی لیے سب سے بڑے محب، تو اللہ نے اس سب سے بڑے محب کو ہر مقام میں سابقیت کا، السباق فی الخیریت کا اور سبقت کا مقام دے دیا۔ جو بھی مقام آیا اسلام کے اندر، جہاد کا مقام ہو ابو بکر صدیق اول نمبر، پیغمبر کے ساتھ کا مقام ہو ابو بکر صدیق اول نمبر، اسلام لانے کا مقام ہو ابو بکر صدیق اول نمبر، مال کی قربانی کا مقام ہو صدیق اکبر اول نمبر، اور بہادری شجاعت کا مقام ہو ابو بکر صدیق اول نمبر، اور پیغمبر کے ساتھ دفن ہونے کا مقام ہو صدیق اکبر اول نمبر، اور قیامت کے دن پیغمبر کے ساتھ زندہ ہو کر قبر سے اٹھنے کا مقام ہو تو ابو بکر صدیق اول نمبر ہے۔ اللہ کی ان کے ساتھ محبت ہے، ان کی اللہ کے ساتھ محبت، یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں۔ اور اس محبت کا ایک نمونہ قرآن پاک نے ذکر کیا، اور وہ آیت تھی جو اب وقت بڑا کم ہے، صرف چند چیزیں میں ذکر کرتا ہوں، وہ پہلے بھی کبھی کہیں بیان ہوئی ہوں گی، کہ جو ہجرت کی رات میں صدیق اکبر کی محبیت اور محبوبیت کے 6 نکات قرآن نے بیان کیے، 6 مقام، 6 نکات۔ کون سا؟ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اور یہ جو آیت ہے، دنیا میں کوئی ذاکر، کوئی مجتہد اس میں تعویل نہیں کر سکتا، انکار نہیں کر سکتا کہ یہ آیت ہے کس کے بارے میں؟ ابو بکر
بولو یار، آپ سارے ڈھیلے کیوں؟ مضمون مشکل شروع ہو گئی ہے۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں، اور یہ میری بات ذہن میں رکھنا، آج تک کسی رافضی و نسل میں جرات نہیں کہ وہ ذرا اس میں تعویل کرے، انکار کر کے دیکھے۔ شیعہ ہو، رافضی ہو، اہل سنت، اہل تشیع، سب متفق ہیں۔ یہاں ایک نقطہ سمجھ لو، قرآن پاک میں باقی جتنی آیاتیں ان کے لیے قرائن سے شخصیت متعین کرنی پڑتی ہے کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ اہم بات ہے، پورا قرآن دیکھ لیں، قرائن ہوں گے۔ اچھا، پھر بہت سارے مقامات پہ اختلافات بھی ہوں گے۔ کوئی کہے گا یہ فلاں صحابی کے بارے میں، کوئی کہے گا فلاں، جیسے آگے اسی مقام پہ آیت آ رہی ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اب یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ شیعہ زور لگاتی ہیں یہ حضرت علی کے حق میں نازل ہوئی۔ ٹھیک، اچھا پھر ثابت کیا ہوا؟ کہتے ہیں جہاں یہ ذکر کیا گیا تمہارا ولی وہ ہے، اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ مومن جو نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتی ہے۔ معنی ذرا سمجھنا، حالت رکوع میں، رکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کرتی ہے۔ بس یہ آیت آ گئی، اب ساتھ ملائیں گے ٹکڑا۔ ایک سائل آ گیا، حضرت مولا علی رکوع کر رہے تھے، اس نے خیر مانگی تو انہوں نے رکوع کی حالت میں اپنی انگوٹھی اتار کے دے دی۔ یہ ہے وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ تو فرمایا ولی تمہارا اللہ اور اس کا رسول اور وہ مومن جو رکوع میں زکوٰۃ دیتی، وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ تو اس سے مراد کون ہے؟ حضرت علی۔ بس یہ کھیل یہاں تک مکمل نہیں ہوا، یہ تمہید رکھ کے آگے جی ولی کون ہے؟ ولی الامر۔ معلوم ہوتا ہے حضرت علی خلیفہ بلا فاصلے پہلے خلیفہ ہے، یوں تقریر ہوتی ہے۔ لیکن یہ آیت انما ولیکم اللہ، اس میں شیعہ مفسرین بھی اور سنی مفسرین بھی، کوئی کہتا ہے یہ حضرت عبداللہ ابن سلام کے بارے میں نازل ہوئی، اور ہوا یہ کہ جب انہوں نے توحید قبول کی یہودی دشمن بن گئے، وہ پریشان ہوئے کہ سارے یہودی برادری میرے مخالف ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تسلی دی، فرمایا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودی سنگت کے قابل ہی نہیں، یہ دوستی کے قابل ہی نہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، ولی تمہارا اللہ اور اللہ کا رسول اور اہل ایمان ہے۔ اہل ایمان سے دوستی رکھو، اہل یہود کفر شرک والوں سے دوستی نہ رکھو۔ تو یہ آیت ہی حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک بعض نے کہا یہ بھی حضرت صدیق اکبر کے بارے میں ہے، پہلی آیت بھی، اور یہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ حضرت علی کے بارے میں ہے۔ تو اختلاف تو پڑ گیا۔ میں جو بات سمجھا رہا تھا وہ ذرا سمجھو خدا کے لیے، اقوال مختلف ہو گئے کہ ابن سلام کے لیے حضرت صدیق کے حق میں یا حضرت علی کے حق میں۔ تو یہ وہ آیت ہے جس کو پورے اہل تشیع کو اس آیت کے علاوہ کوئی آیت آتی نہیں، اور یہ آیت پڑھ کے ڈانس کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ ایک بات کرنے لگا ہوں، آیت پہ بات نہیں کر رہا، یہ الگ بات ہے کہ اس آیت کا جو ترجمہ اہل تشیع کرتے ہیں، حضرت علی کی امامت ثابت کرتے ہیں اور 11 پر چھری پھیرتے ہیں۔ توجہ ہے میری طرف؟ حضرت علی کی امامت کو کیا کرتے ہیں؟ ثابت۔ میں کہتا ہوں یار ہمارے تو بارے میں ذرا سوچ لو،
اگر تم اتنی قربانی دے سکتے ہو تو کرو یہ ترجمہ. انما کلمہ حسر کہے اور ولایت بھی معنی امامت کرو تو پھر امامت صرف اس کو ملے گی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے گا. اور بقول تمہارے حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے صرف علی ہیں تو 11 اماموں کی امامت کہاں گئی؟ ایک کی امامت ثابت، 11 پہ چھری. کر لو برداشت. پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی ہے یہ کہ نہیں. یہ پھر کہہ رہا ہوں اگر کوئی اہل تشیع میں عربیہ جانتا ہو تو انما کلمہ حسر کہے. حسر بھی سمجھا دیتا ہوں کہ حسر کیا ہے. قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد. انما الہکم الہ واحد. حسر کا معنی الہ صرف ایک یا دو، ایک یا دو، ایک. تو حسر کا معنی ہوتا ہے بند کرنا. الوہیت صرف اللہ کے ساتھ بند ہے. تو یہاں معنی ہوگا امامت صرف اس کے ساتھ بند ہے جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دے. اور رکوع کی حالت میں بقول تمہارے صرف حضرت علی نے زکوٰۃ دی. حضرت علی کی امامت ثابت اور 11 کی امامت کا انکار. کر لو یہ نقصان، اگر ہمت ہے تو برداشت کرو. اور جہاں تک ہماری بات ہے تو ہم کہتی ہیں بے وقوفو او چبلو، حالت رکوع میں بھلا زکوٰۃ دینا نماز رہے گی؟ نماز تو مقام ہے، خشوع خضوع تعلق باللہ کا مقام ہے. اور یہاں پر زکوٰۃ دے رہا ہے انگوٹھیاں اتار کے، ادھر نماز بھی جاری ہے، ادھر زکوٰۃ بھی دی جا رہی ہے. ایک اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی آپ کے لیے مصیبت بنے گی کہ حضرت علی کو پہلے صاحب نصاب بھی ثابت کرنا ہوگا کہ وہ صاحب نصاب بھی تھے. اور پھر حالت رکوع میں زکوٰۃ دینا یہ تو ناقض صلاۃ ہے. نماز کیسے رہے گی؟ جہاں تک آیت وَهُمْ رَاكِعُونَ، عربی قواعد کے مطابق جب حال واقع ہوتا ہے پہلے 2 جملے ہوں تو دونوں جملوں سے حال ہوتا ہے. یہاں 2 جملے ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. وَهُمْ رَاكِعُونَ اس حال میں کہ وہ عاجزی کرنے والے ہوتی ہیں. عاجزی، جہاں رکوع بمعنی عاجزی بن سکتا ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. وَهُمْ رَاكِعُونَ یہ راکعون دونوں سے حال بنے گا. جملہ ما قبل سے تو معنی یہ ہوگا وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں اس حالت میں کہ وہ عاجزیاں کرتے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے زاریاں کرتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ نماز کے اندر انگوٹھیاں اتار دیتی ہیں. اور یہ انگوٹھی منگوٹھی بھی قرآن میں نہیں ہے. یہ انگیٹھی تمہاری اپنی روایات میں ہے. تو پہلے یہ بھی متعین کرو تمہارا استدلال قرآن پہ مبنی ہے یا جھوٹی روایات پہ مبنی ہے. اور ہر باطل کا یہی دعویٰ ہوتا ہے اور یہی طرز ہوتا ہے. آیت قرآن کی پڑھے گا نا، ساتھ ایک چپر لگائے گا. چپر سمجھتی ہو؟ تم بول نہیں رہے اور وقت بہت جلدی جا رہا ہے. ساتھ چپر لگائے گا. اب سننے والا سمجھ نہیں سکے گا، اس کو کہے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اور قرآن کی آیت پڑھ کے ساتھ ہوگی نا چپر. اب عامی آدمی بیچارہ سمجھے گا اوہ یہ بھی تو قرآن پڑھ رہا ہے. ایک مولوی صاحب کہہ رہا تھا میں پیغمبر کریم کی حیات دنیاوی قرآن سے ثابت کروں گا. اچھا، کہتے 7 آیتیں، ان میں سے ایک آیت ہے. اب سنو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو پیغمبر کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنی. معلوم ہوتا ہے پیغمبر کریم دنیا والی قبر میں دنیاوی حیات سے زندہ ہے. آگے سبحان اللہ، سبحان. بھئی کس لفظ کا معنی ہے؟ اے مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے. اب مفتی شفیع قرآن ہے، نام قرآن کا لیتا ہے، حوالہ مفتی شفیع کا پیش کرتا ہے. پہلے یہ فیصلہ کر دلیل قرآن ہے یا مفتی صاحب ہے. ان سے بھی کہو دلیل قرآن ہے یا بابے والی روایت ہے جس کا نہ مڈ نہ پان، نہ سند نہ گپ. وہ گپ پہ
استدلال ہے یہ تو بہرحال آیت تو آ گئی انما ولیکم اللہ، لیکن اس میں بھی 3 اقبال آ گئے، اور جس کے لیے محنت کی تھی وہ تو آئے ہی نہیں۔ لیکن یہ جو آیت میں دکھا رہا ہوں اس میں کوئی احتمال نہیں، کوئی سنی، کوئی شیعہ، دنیا کا کوئی مفسر اس کی دوسری رائے نہیں۔ یہ بھی محبوبیت صدیق کا خاص ہے، مقام ہے کہ یہاں کوئی کیلا نہیں، کوئی کولا نہیں، کوئی کال نہیں۔ یہاں پر اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ساری دنیا متفق کہ غار میں ایک نبی ہے، ایک صدیق، اور کوئی بھی نہیں۔ تو آیت میں جو فضائل بیان ہوں گے کس کے ہوں گے؟ ابو بکر صدیق کے فضائل بیان ہوں گے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ یہ جو 2 سال والے مفتی کورس ہے نا، خدا کی قسم یہ تو اب جہنم کورس بن گئی ہے۔ 2 سال کے جاہل کو کراتے ہیں مفتی کورس، اور اوپر بورڈ لگ جاتے ہیں حضرت مفتی اعظم، حضرت مفتی صاحب، حالانکہ نرا یہ جہنمی شیطان ہوتا ہے اکثر، الا ماشاء اللہ، یہ الا ماشاء اللہ میں بہت کم ہے۔ اب یہاں پر بھی اور دھوکہ، بڑے بڑے مفتی کہہ رہے تھے جو کسی صحابی کو برا کہنا ہم اسے کافر نہیں کہتے، کیوں کہتے ہیں صرف ابو بکر صدیق کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے اور کسی کی نہیں۔ توجہ ہے میری طرف؟ یہ آپ کے مفتی کہہ رہے ہیں، آپ کے، کیا کہاں تک رونا رو؟ آپ کے ایک ڈسکو خطیب ہے، ڈسکو خطیب، اور تقریر ایسے کرتا ہے ماشاءاللہ، اس کے مدرسے کا فتویٰ دیکھ کے میں حیران ہو گیا۔ وہاں یہ لفظ لکھے کہ جو تحریف قرآن کا قائل ہو، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ جبریل بھول گیا وحی میں، یہ الفاظ ہیں کہ وحی علی کی طرف آنی تھی، پیغمبر کی طرف لے گیا اور جبریل کو مغالطہ لگ گیا، یہ قرآن اصلی نہیں، اور سب صحابہ کو مرتد کہے، تو کہتے ایسی عورت کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ ایسی عورت کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ یہ آپ کے بڑے مدرسے کا ایک مفتی ہے، آپ کے ڈسکو خطیب کا، اور وہ اس نے جو تجارت کی ہوئی ہے وہ عظمت صحابہ کے عنوان سے لوگوں سے پیسے وصول کرتا ہے کہ عظمت صحابہ، اور لقب دیکھو جی وکیل صحابہ، یہ صحابہ کے وکیل لقب لگا لگا کر، اور اندر کیا گند ہے، اندر سے فتویٰ آ رہا ہے، اور صرف لفظ شیعہ نہیں، وہاں تک یہ لفظ لکھے ہیں کہ تحریف قرآن کا قائل، جبریل کے بھولنے کا قائل، اس قرآن کو اصلی نہ مانے، صحابہ کو مسلمان نہ مانے۔ اور اس سے بڑی جو بے غیرتی والی اس مفتی نے بات لکھی، یہ سرگودے کی بات کر رہا ہوں، ہاں کسی کو شک نہ رہے، نہ ہم کسی سے کبھی لا یخافون لومۃ لائم، ہم نے کسی سے دانے نہیں لیے، جو اپنا بدمعاشی کرے گا اس کا بھی پردہ چاک ہوگا۔ اور وہ فتویٰ دیکھ کے میں حیران ہوا، اس میں یہ بدمعاشی والے لفظ کہ حضرت عائشہ پر تہمت کا قائل ہو، حضرت عائشہ پر تہمت کا قائل بھی ہو، اس شیعہ عورت کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ ایسے مفتی پہ بھی لعنت ہے اور ایسے خطیب پر بھی لعنت ہے۔ یہ فتوی آ رہی ہے۔ ایک اور فتوی ہے، انشاءاللہ ابھی میں نے ان کو فون پہ بتا دیا کہ انسان کے بچے بنو، یہ فتوی واپس لو، نہ لیا تو پھر دیکھنا تمہارا اشر کیا بنتا ہے۔ ہم نے یہ کبھی نہیں دیکھا یہ فلانے بابے کی اولاد ہے، خلف من بعدہم خلف، ساری چندہ پارٹی کٹھی ہو گئی،
اور سارے صاحبزادے اکٹھے ہو کے دین کا کترا شروع کر دیا اور مشین لگا دی، ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ اور نہ ہم ایسے بدماش کو اپنا مذہبی رہنما سمجھتی ہیں جو دینی مسائل میں ڈنڈی مارتا ہو، وہ اشاعتی کہلوائے تب بھی لانتی ہے، کسی اور فرقہ سے کہلوائے تب بھی بے ایمان ہے۔ یہ لفظ تو تلوار لگتی ہے، لیکن ہماری بھی مجبوری ہے۔ اور تعجب اس بات پہ کہ عنوان لوگوں کے وکیل صحابہ، عظمت صحابہ، اور تمہارے دل میں اتنی غیرت بھی نہیں کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگانے والی کتیا ہے، اس کتیا کو تو کس غیرت کے ساتھ گھر میں نکاح میں رکھے گا؟ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ بکواس کرنے والی کتیا ہے، وہ خنزیر کی نسل، اس کو کس منہ سے تو اپنے گھر میں آباد کرے گا؟ اور جو جبریل کے بھولنے کا قائل اور صحابہ کو مرتد کہتا ہے، اور وکیل صحابہ تو اس کے ساتھ نکاح کو جائز کرتا ہے؟ اگر اتنا شوق ہے پھر مدعے کرنا شروع کر دے، ایسی خنزیرنی کو آباد کیوں کرتا ہے؟ ان کو یہ نہیں پتا اہل کتاب کہتے کس کو ہے، ایک تعویل بنا لیجیے، اہل کتاب ہیں، اوت الکتاب ہیں، اہل کتاب ہیں، جو کتاب کو کتاب ہی نہیں مانتا، جو جن کی کتاب ہی مادی کے پاس غار بھی ہے۔ اور یہ لکھ کر اور یہ یاد رکھو کہ یہ مسئلہ الگ بات ہے، لیکن ایسے آدمی کو کسی تعویل سے نکاح کے جواز کا فتویٰ دینا، یہ وہی دے سکتا ہے جو در حقیقت رافضی ہے اور سنیت کے لبادے میں آیا ہے۔ مجھے ایک آدمی کہتا ہے جی آپ فتویٰ لکھ دیں، میں نے کہا مجھ سے لکھوا لو، آؤ میں لکھ کے دیتا ہوں، اب بھی میری آواز جائے میں لکھ کے دیتا ہوں کہ ایسی کتیا خنزیرنی کے ساتھ نکاح نہیں۔ اور اگر تمہاری جرات ہے ڈسکو سمیت تو اس پر میرے ساتھ گفتگو کر لو، اپنے مفتیوں کو تیار کرو۔ خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ آیت، اس میں 6 نکات آئی صرف شان صدیق اکبر میں، جس میں کوئی اشتباہ نہیں، کوئی احتمال نہیں، کوئی کیلا کولا نہیں، سب متفق ہیں۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اور ایک ایک لفظ میں صدیق اکبر کی منقبت اور فضائل کے موتی ہے، ایک ایک لفظ میں ثانی اثنین، ثانی اثنین، دوسرا 2 کا، جہاں ثانی کو نہیں علماء جانتی ہے۔ مفسرین نے 2 باتیں کی کہ ثانی سے مراد نبی کریم علیہ السلام ہے، اور ثانی کے ساتھ پہلا بھی ہوگا، اور بولو ثانی کس کو کہتے ہیں؟ دوسرا تب ہوتا ہے کہ پہلے پہلا ہو، پہلے اول ہو دوسرا بعد میں۔ تو یہاں ثانی کون ہے؟ ثانی کون ہے؟ سیاق کے مطابق مانے یہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانیہ، جس وقت نکالا ان کو کافروں نے، کس کو؟ پیغمبر کریم کو۔ ثانی، پیغمبر ثانی تھا 2 کا، تو جب پیغمبر ثانی تو اول کون بنا؟ لیکن یہاں اشکال بھی آیا کہ صدیق یہاں اول کیسے بنا؟ اول تو محمد مصطفیٰ ہے، ایسے اول ہے جن کا ثانی نہیں، ایسی ابلیہ اول ہے جن کا ثانی نہیں، اور مثال نہیں، نظیر نہیں۔ یہاں اول ثانی بن گیا، ثانی اول بن گیا، یہ کیا مقام ہوا؟ تو اس لیے یاد رکھو، اس لیے فرمایا پہلے صدیق غار میں داخل ہوئے،
تاکہ غار کی صفائی ہو جائے. غار کی صفائی ہوگی تو محمد مصطفیٰ داخل ہوں گے. تمہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آئی. خشک خشک مباحث. تو یہ مقام وفا ہے. مقام وفا میں وہ جو ثانی تھا وہ اول بن گیا. یہ مقام خدمت ہے, خدمت مصطفیٰ. مقام وفا ہے, اس لیے وفاؤں کے مقام پہ صدیق اول بن گئے اور مخدوم محمد مصطفیٰ ثانی بن گئے. جہاں خادم اول ہے ایک, اور دوسرا یہ بھی مجھے سمجھ آیا, کسی کو آئے یا نہ آئے, پیغمبر اس دل میں داخل ہو سکتے ہیں جو دل صدیق کا صفا کردہ ہو. پیغمبر کا مقام وہ ہوتا ہے, پیغمبر کا ظرف وہ ہوتا ہے جس ظرف کی صفائی صدیق کرے. اور جو دل صدیق کے بارے میں صاف نہیں, اس میں کبھی مقام محمد مصطفیٰ اتر سکتا ہی نہیں. مقام محمد اس دل میں آئے گا جو دل صدیق کے بارے میں صاف ہوگا, صدیق اکبر کے بارے میں صاف ہوگا. تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے, مسئلہ یہی نکلا. ثانی اثنین اور وفاؤں کے مقام پہ قرآن نے بتلا دیا, جہاں شان ہے, مقام ہے, محمد مصطفیٰ اول لا ثانی ہیں, اور جہاں وفائیں ہیں, خدمت گاریاں ہیں, قربانیاں ہیں محمد مصطفیٰ کے لیے, تو اس مقام پہ صدیق اول ہیں اور باقی سارے ثانی ہیں. باقی سب دوسرے مقام پہ ہیں. وفاؤں کا مقام آئے تو صدیق اکبر اول ہیں. اسی طرح حضرت علی کو مشہور روایت کے مطابق بستر پہ سلایا ہے. اللہ کرے تمہیں سمجھ آئے. ساری رات کافر کھڑے رہے, ابو جہل, اور وہ علی کو نبی سمجھتے رہے. تمہیں پتہ نہیں سمجھ بھی آئی. ساری رات کافر کھڑے رہے, علی کو نبی سمجھتے رہے. کون کافر؟ ابو جہل, معروف کافر. ساری رات کھڑا رہا اس شبہ میں کہ یہ نبی ہے. اور تھے کون؟ تھے کون؟ اس رات بڑے مسئلے حل ہوئے. آج بھی ابو جہل کی نسل شک میں ہے. آج جو اس وقت بھی ابو جہل علی کو نہیں سمجھا, آج کا ابو جہل بھی علی کو نہیں سمجھا. اس وقت کا ابو جہل یہ سمجھتا رہا تھے علی, سمجھتا رہا یہ کون ہے؟ نبی ہے. اور آج اس سے ترقی کی اس کی نسل نے, اس نے علی کو نہیں سمجھا. وہ تھے علی اور یہ مقام نبیوں سے بڑھا رہے ہیں. تھے علی اور مشکل کشا کہہ رہے ہیں, حاجت روا کہہ رہے ہیں. ابو جہل اس دھوکے میں رہا کہ یہ نبی ہے, علی کو نبی سمجھ کے پوری رات بیچارہ پریشان رہا, اور صبح خائب و خاسر بن گیا. اور یہ علی کو سمجھے ہی نہیں. کبھی علی کو الہ کہتا ہے اور کبھی علی کو بزدل کہتا ہے, کبھی علی کو نبی کے ساتھ ملاتا ہے, کبھی علی کو اللہ کے ساتھ ملاتا ہے. معلوم ہوتا ہے علی کے بارے میں پہلا دھوکہ ابو جہل کو لگائے. وہ تھے علی, سمجھتے رہے نبی. صبح ہو گئی, جب پردہ اٹھا تو پتہ چلا یہ تو حضرت علی ہے. اور پیغمبر کریم کیسے گئے؟ سبحان اللہ, وقت بڑا ختم ہو گیا, آخری جملہ کہتا ہوں. پیغمبر کریم کیسے گئے؟ پورا نیٹ آف واچ کا گھیرا تھا, ساری ابو جہل اینڈ کمپنی گھیرا دے. آپ نے, اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر مٹی کی مٹھی اٹھاؤ.
ایک مٹی کی مٹھی یوں کی، پیغمبر گزر گئے، ابو جہل کو نظر، مشرک کا عجیب ذہن ہے، وہ سمجھتے رہے ادھر ہیں، اس سے یہ بھی پتہ چل گیا مشرک کا اس دن سے ذہن الٹا بن گیا، میرا خیال ہے آنکھوں میں بھی مٹی پڑ گئی، سر پہ بھی پڑ گئی، صرف آنکھوں میں نہیں، آنکھوں پہ مٹی پڑی، اندھے ہو گئے، سر پہ پڑی، جھلے ہو گئے، ایسے پاگل ہو گئے، جہاں نبی نہیں مشرک کہتے ہیں جہاں ہے۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ جہاں پیغمبر کریم نہیں آج تک مشرک کہتے ہیں جہاں ہے، اور جہاں ہے وہاں کہتے ہیں وہاں نہیں، وہاں بابا تونس بھی پہنچ گئی ہے۔ کوئی مرے نا، مولانا فضل الرحمان صاحب دامت الی آخر ہی دعا کر رہے تھے کہ اللہ وہ لنگڑا مشرک مرے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ مشرک کے لیے دعا، تو پیغمبر کے لیے جنت الفردوس ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یا ابتا من جنت الفردوس ماوا، جو حضرت فاطمہ کہتی ہے پیغمبر دنیا چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ جنت الفردوس میں۔ مشرک اس دن کا اندھا ہے جہاں پیغمبر نہیں، یہ کہتے ہیں جہاں ہے، اور جہاں پیغمبر ہے کہاں بلا غار ثور پہ پہنچے، وہاں پیغمبر موجود تھے، انہوں نے دیکھا اگر نہیں ادھر نہیں ہے، جہاں تھے نہیں، اور جہاں نہیں تھے ساری رات کھڑے رہے۔ اس دن کا مشرک کا دماغی توازن ٹھیک نہیں۔ آج تک جہاں پیغمبر ہیں وہاں نہیں مانتا۔ موت کے بعد اللہ کے رسول منور کہاں گئے؟ دنیا میں نہیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں خرج من الدنیا، پیغمبر کریم سالم دنیا سے خرجا، تشریف لے گئے۔ مدینہ دنیا میں ہے یا نہیں ہے؟ مدینہ منورہ دنیا میں، پر پیغمبر کریم خرج من الدنیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتی ہیں ایک کچھ آدمی بکری بھون کے کھا رہے تھے، فرماتی ہیں کہ اے لوگوں ما شبع آل محمد، یاد رکھو تم بکریاں بھون کے کھاتے ہو۔ پیغمبر کریم کی آل یعنی ہم نے کبھی 2 دن یومین متتابعین، 2 دن مسلسل پیٹ بھر کے روٹی بھی نہیں کھائی، حتیٰ فارق من الدنیا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول پوری دنیا سے جدا ہو گئے۔ سارے پڑھو فارق الدنیا، فارق الدنیا، پوری دنیا سے اللہ کے محبوب جدا ہو گئے۔ کوئی صحابی کہتے ہیں توفی اللہ نبیہ، اللہ نے پیغمبر کریم کی سالم روح کو اپنے پاس بلا لیا۔ کوئی کہتے ہیں توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب آپ نے اوپر انگلی کر کے یہ دعا مانگی اللہم الرفیق الاعلی، میں سمجھ گئی علمت انہ لا یجاورنا، میں سمجھ گئی کہ اللہ کے محبوب اب ہمارے پڑوس میں نہیں رہیں گے، ہمارے پڑوس سے گباڑ چھوڑ گئے۔ یجاورنا بھی ہے، یجاورنا بھی ہے، اذن لا یجاورنا، لا یجاورنا، ہمارے پڑوس میں نہیں رہیں گے۔ سارے صحابہ کہتے ہیں وفات کے بعد پیغمبر کریم کہاں چلے گئے؟ مشرک کہتے ہیں نہیں، ابھی بھی دنیاوی حیات سے زندہ ہیں۔ یہ اسی دن کا اس کا دماغ خراب ہو گیا، وہ مٹی آنکھوں میں بھی پڑی، سر پہ بھی پڑ گئی۔ جہاں پیغمبر تھے غار ثور میں پیچھے ہٹایا، جی یہاں نہیں ہیں، اور جہاں نہیں تھے ساری رات دعویٰ کرتا رہا یہاں ہیں، اور اس دن کے اندھے ہوئے۔ اب کرسی بھی ہے ساتھ، کہتے ہیں حاضر ناظر بھی ہیں پر نظر بھی نہیں آتے۔ میں نے کہا پرانی مٹی کا اثر ہے، ورنہ پیغمبر موجود ہوں، صدیق کو نظر آتی ہیں، فاروق کو نظر آتے ہیں، صحابہ کو نظر آتے ہیں، اور وہ مٹی پڑ گئی مشرک کے منہ پر۔
پیغمبر کریم درمیان سے گزر بھی گئے تھے، نظر بھی نہیں آئے۔ آج تک مشرک کہتا ہے تیری آنکھ نہیں دیکھن والی۔ حضرت دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہے جہاں موجود، اتنا کتھے ہوئے موجود، کہتے تیری آنکھ نہیں دیکھن والی۔ اس کو کہو تیری آنکھ ابو جہل والی ہے لانتیا، وہی پرانی مٹی وراثت تجھے مل گئی، ورنہ پیغمبر موجود ہو تو صحابہ کو نظر آتا ہے۔ صدیق کو نظر آ رہے تھے یا نہیں آ رہے تھے؟ غار ثور میں صدیق نے دیکھا، ابو جہل نے نہیں دیکھا، مٹی کا اثر ہے۔ خیر بہرحال وہاں 6 نکات قرآن نے بیان کیے ہیں، ان میں ثانی اس نین پہ بھی اب بات نہیں ہو سکتی۔ بہرحال آخر پہ فرما دیا اذ یقولو لصاحبہ، ایک بات میں ضرور کروں گا، بعض لوگ بات کو بگاڑتی ہے۔ ایک شیعہ کا مولوی ہے، نیٹ پہ لگا ہوا ہے، کہتے ہیں صاحبی میں کون سا کمال ہے، بڑا تم نے اٹھایا صاحبی ہی، صاحب البیت، صاحب الحمار، صاحب الحرہ، صاحب الفلاں، تو اس کا کیا، اس میں کون سی فضیلت ہے؟ توجہ ہے میری طرف؟ صاحب البیت گھر والا، صاحب الحمار، صاحب العطان، جو لگے صاحب میں کون سی فضیلت ہے؟ اور ساتھ کا اولئک اصحاب النار، اصحاب النار، اصحاب تو جہنمی بھی ہیں، اصحاب النار آگ کے صاحب، یہ پورا گھنٹہ اس شیطان کی تقریر ہے۔ لیکن میں تھوڑا سا ٹیکا لگا رہا ہوں تاکہ ہوش ٹھکانے پہ ہے۔ میں نے کہا جہاں صاحب کی بات نہیں، صاحب، یہاں صاحب کی بات نہیں، صاحب، صرف صاحب میں فضیلت نہیں ہے۔ تجھے علاج بالمثل کر کے دکھاؤں، لفظ آل دیکھ، اغرقنا آل فرعون، ہم نے ہلاک کر دیا کس کو؟ آل فرعون کو، آل فرعون۔ اب کوئی جہاں شروع ہو جائے ناسبی آل پہ تبرہ کرنے کہ وہ دیکھو جی آل میں کون سی فضیلت ہے، وہ تو آل فرعون بھی ہے، آل قارون بھی ہے، آل حامان بھی ہے، آل فلاں بھی ہے، تو یہ آل میں کون سی فضیلت؟ تو ہم کہیں گے پہلے تو بتا رافضیہ، با آل فرعون آیا تو اگر صاحب کے لفظ میں فضیلت نہیں تو پھر آل کے لفظ میں بھی فضیلت نہیں۔ اب یہاں پر چیک لگ گئی ہے، چیک۔ ایران تک کا کوئی مجتہد اس جیک کو نکال کے دکھائے، یہ انشاءاللہ نکالوں گا، میں خود نکالوں گا۔ ساری دنیا شیعت مل جائے یا آل کی اضافت فرعون کی طرف ہے، اگر صرف لفظوں کو دیکھنا ہے تو پھر اہل بیت، اہل النار بھی آیا ہے، اہل النار، تو پھر اہل بھی جہنمی، آل بھی فرعون کی، تو پھر آل میں بھی فضیلت نہیں۔ اب کوئی دنیا کا رافضی اس چکر کے نکل کے دکھائے، میں جلدی نکال دیتا ہوں۔ بھائی لفظوں کی بات نہیں ہے، بات ہے اضافت کی۔ بات کس کی ہے؟ بات کس کی ہے؟ بات کس کی ہے؟ اضافت کی۔ صاحب کے لفظ میں کمال نہیں، صحابی کے لفظ میں کمال ہے۔ اصحاب کے لفظ میں فضیلت نہیں، اصحاب رسول کے لفظ میں فضیلت ہے۔ تو یہ نسبت اور اضافت کی وجہ سے، اسی طرح لفظ آل اور اہل میں فضیلت نہیں۔ آل فرعون آیا کوئی فضیلت نہیں، اہل النار آئے کوئی فضیلت نہیں، لیکن جب اہل اور آل کی اضافت پیغمبر کے ساتھ جڑی ہے اب فضیلت ہے۔ تو یہ دار و مدار عربی قواعد کے مطابق بھی مضاف کی عزت، مضاف کا شرف وہ ہوتا ہے مضاف الیہ کی نسبت کی وجہ سے۔ تو یہاں صاحب نہیں، یہاں اذ یقول لصاحبہ، صاحب النبی،
تو لفظ صاحب کی جب اضافت پیغمبر کی طرف ہو گئی، اب یہ ایسا لفظ بن گیا کہ بعد الانبیاء پوری کائنات کے اولیاء جمع ہو جائیں، اس اضافت اور اس نسبت کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جب اہل بیت کا لفظ ہو وہ تو آتا رہتا ہے، لیکن جب اہل النبی، اہل بیت النبی، پیغمبر کی طرف اہل بیت، آل النبی، آل النبی، پیغمبر کی طرف آل اور اہل کی جب نسبت مل جائے، دنیا کے سب گھرانے مل جائیں، ان کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے۔ اصل بات ہے نسبت محمد مصطفیٰ، اس لیے ڈنڈی مارنے کی ضرورت نہیں۔ صاحب الحمار تو ہے ابن الحمار، تجھے کیا پتا کہ صاحب کی نسبت حمار کی طرف ہے اس کا، اور جب صاحب ہی صاحب النبی ہے، دونوں کی نسبت ایک بنانے والا اس سے بڑا کھتری کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا، اور پیغمبر کا گستاخ اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ جس کو صاحب النبی اور صاحب الحمار کی نسبت کا فرق نہیں آ رہا، اس سے بڑا رشدی سے بھی بڑا کافر اور مرتد بنے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مضاف کا شرف ہوتا ہے مضاف الیہ سے، آل کی اضافت پیغمبر کی طرف شان، صاحب کی اضافت پیغمبر کی طرف شان، اور پیغمبر کی نسبت کٹ جائے تو صرف لفظ ہیں، ان میں کوئی عظمت نہیں ہے۔ اس لیے صرف صحاب پیش نہ کرو، صحابی کی بات کرو۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ آئیے کہ صحابی کی بات کرو، صاحب الرسول کی بات کرو، صرف آل اہل نہیں، آل النبی کی بات کرو، اہل النبی کی بات کرو۔ بہرحال یہ آیت یحبہم ویحبونہ، اس کے جو کلمات رہ گئے آئندہ جمعہ اس مضمون کی تکمیل کروں گا۔ وآخر دعوانا آج سوال و جواب کی نشست نہیں ہوگی۔